بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد مؤمن يخرج من عينيه دموع وإن كان مثل رأس الذباب من خشية الله ثم يصيب شيئا من حر وجهه إلا حرمه الله على النار أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کوئی مسلمان بندہ جس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے اللہ کے خوف سے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، پھر وہ آنسو اس کے چہرے کی ظاہری سطح کو چھو لے، اس انسان کو اللہ دوزخ پر حرام فرما دیتے۔ اس حدیث مبارکہ میں انسان کے آنسو کی قدر اور طاقت کو بیان فرمایا گیا ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے خوف میں، یعنی اس بات کے ڈر سے کہ اللہ نے ایک سزا کی جگہ رکھی ہے جس کا نام جہنم ہے، یہ اس خوف سے کہ اللہ قیامت والے دن مجھ سے کہیں اعراض نہ فرما لے، مجھ سے منہ نہ پھیر لے، بے التفاتی نہ کر لے، یہ اس خوف، اس احساس کے ساتھ کہ اللہ کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں اور میں پھر بھی اللہ کا نافرمان۔ فَيَا مَنْ قَلَّ عِنْدَ نِعْمَتِهِ شُكْرِي فَلَمْ يُحْرِمْنِي، اے وہ ذات کہ جس کی نعمتوں کے مقابلے میں میرا شکر بہت کم ہوا لیکن پھر بھی مجھے محروم نہ کیا۔ وَيَا مَنْ رَآنِي عَلَى الْخَطَايَا فَلَمْ يَفْضَحْنِي، اے وہ ذات کہ جس نے مجھے گناہ کرتے دیکھا پھر مجھے رسوا نہ کیا اور میرے اوپر پردے ہی ڈالے رکھا۔ چاہے اس جذبے کے ساتھ، اس احساس کے ساتھ انسان کی آنکھ سے آنسو نکلے اور پھر اتنا ہو کہ وہ اس کے چہرے کو چھو جائے، اس کے رخسار پر وہ آنسو ڈھلک جائے، چاہے وہ مکھی کے سر کے برابر ہو، یعنی بہت چھوٹی چیز ہے جو محسوس ہو سکتی ہے کھلی آنکھ سے، چاہے اتنا سا آنسو ہی ہو، لیکن جب نکل گیا اللہ کے خوف اور اس کی خشیت سے تو یہ آنسو اللہ کی نظر میں بڑا قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے کہ اس آنسو کی وجہ سے یہ بندہ جہنم پر حرام ہو گیا۔ یعنی اللہ اس انسان کو ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیں گے کہ یہ انسان پھر جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو یہ آنسو بڑے قیمتی ہوتے ہیں، اس کی قدر کرنی چاہیے، اللہ سے اپنے ایسی خشیت مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے مسنون دعاؤں میں، اللہم انی اسألک من خشیتک ما تحول به بیننا وبین معاصیک ومن طاعتک ما تبلغنا به جنتک، اے اللہ میں آپ سے آپ کی اتنا ڈر مانگتا ہوں، اتنی خشیت مانگتا ہوں جو میرے درمیان اور تیری نافرمانی کے درمیان دیوار بن جائے، رکاوٹ بن جائے، اور اتنی اطاعت مانگتا ہوں، اتنی فرما برداری مانگتا ہوں جس سے آپ مجھے اپنی جنت تک پہنچا دیں۔ تو یہ اللہ کی نظر میں قیمتی چیز ہے، اس آنسو کو اگر آئے تو اللہ کے سامنے بہانا چاہیے۔ ہم عام طور سے آنسو لوگوں کے سامنے ضائع کر دیتے ہیں، رائے گاں کر دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے روتے ہیں، کہتے ہیں فلاں سے میں ملا ہوں، آج وہ اپنے حالات کا رونا رو رہا تھا، مہنگائی کا رونا، بچوں کا رونا،
گھر بار کا رونا، پڑوسیوں کا رونا، یعنی شکوہ، اس قسم کے شکوے اکٹھے کر کے ہم اس کا رونا روتے رہتے ہیں لوگوں کے سامنے رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہے سوائے اپنی جگ ہسائی کے، کہ لوگ منہ پر تو کہتے ہیں ہاں ہاں ہاں، بڑی ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن پیٹھ پیچھے کہتے ہیں بہت اچھا ہوا، اس کے ساتھ ایسے ہی ہونا چاہیے تھا، اس کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، یہ آدمی ایسا ہے، اس کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے بالکل ٹھیک ہو رہا ہے۔ تو لوگ تو ایسے ہی رویہ رکھتے ہیں۔ ہاں، اللہ کے سامنے انسان آنسو بہائے تو وہ آنسو رائے گاہ نہیں جائیں گے، وہ بیکار نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے سامنے رونے دھونے والا بنا دے، اور اس رونے کے نتیجے میں ہماری دنیا بھی سنوار دے اور آخرت کے مسئلے بھی حل فرما دے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔